سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے واشنگٹن ڈی سی میں امریکی صدر سے ملاقات کو انتہائی مفید اور تعمیری قرار دیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان نے اقتصادی استحکام حاصل کر لیا ہے اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان اور ازبکستان نے دوطرفہ پارلیمانی تعاون اور عوامی روابط بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے آج ایک اور اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے تاریخ میں پہلی بار 1,63,000 کی بلند ترین سطح عبور کر لی ہے۔ اسرائیلی فوج نے صبح سے اب تک محصور غزہ پر مسلسل حملوں میں مزید 23 فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ پاکستانی باکسر سمیر خان نے تھائی لینڈ میں اپنے بھارتی حریف بنٹی سنگھ کو شکست دے کر یوتھ ورلڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل جیت لیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واشنگٹن ڈی سی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کو دوطرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے لیے انتہائی نتیجہ خیز اور تعمیری قرار دیا ہے۔ برطانوی نژاد پاکستانی صحافیوں سے لندن میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکی صدر نے انہیں دوطرفہ اقتصادی تعاون آگے بڑھانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کے اہم کردار کی بھی تعریف کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے دفاعی معاہدہ کسی کے خلاف نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کی مشترکہ اور دیرینہ خواہش کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کئی دہائیوں کے خلوص اور اعتماد پر مبنی گہرے تعلقات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے نے اس پائیدار شراکت داری کو اب مزید مضبوط بنا دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وضاحت کی ہے کہ معاہدے کے تحت ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں دونوں ممالک باہمی مشاورت سے کسی بھی جارحیت کا جواب دیں گے۔ مارکہ حق کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو ایسا سبق سکھایا جسے وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان نے اقتصادی استحکام حاصل کر لیا ہے اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے انتھک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ حالیہ سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، تاہم وہ اس صورتحال سے نکل کر ملک کو آگے لے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ملک کے وسیع قدرتی وسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوست ممالک ان سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کو تیار ہیں۔ انہوں نے سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان وسیع تر ہم آہنگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے خارجہ پالیسی سمیت قومی مفادات کے تمام امور پر مشاورت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی۔ پاکستان اور ازبکستان نے دوطرفہ پارلیمانی تعاون اور عوامی روابط بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور ازبکستان کی مجلس اولیٰ کے اسپیکر نور الدین اسماعیلوف کے درمیان ملاقات میں سامنے آیا۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ خطے میں امن، استحکام اور ترقی کے لیے پارلیمانی سفارتکاری ناگزیر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب، ترکی، آذربائیجان اور ایران کے پارلیمانی وفود بھی آئندہ ماہ پاکستان کی پارلیمان کا دورہ کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ گوادر اور کراچی پورٹ اہم بندرگاہیں ہیں جو ازبکستان کو دنیا سے جوڑ سکتی ہیں۔ اس موقع پر نور الدین اسماعیلوف نے کہا کہ حالیہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کا سفارتی محاذ پر رد عمل قابل تحسین ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان کے تعلقات اخوت، اعتماد اور باہمی مفاد پر مبنی ہیں۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان کی چاول کی صنعت قومی معیشت میں کلیدی کردار کی حامل ہے۔ لاہور میں رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام صدر میں ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کسانوں اور برآمد کنندگان، خصوصاً چاول کی کاشت اور تجارت سے وابستہ افراد کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں جدید کاشتکاری کے طریقوں، تحقیق پر زیادہ سرمایہ کاری اور موسمیاتی اثرات سے محفوظ اقسام کی ترقی کے ذریعے پاکستانی چاول کی عالمی ساکھ برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔
قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا. ادھر سینٹ کا اجلاس کل سپہر 4 بجے ہوگا. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک اور تاریخی سنگ میل حاصل کرتے ہوئے آج کاروبار کے دوران تاریخ میں پہلی بار 1,63,000 پوائنٹس کی بلند ترین سطح عبور کر لی. 100 انڈیکس جو گزشتہ کاروباری روز 1,62,257 پوائنٹس پر بند ہوا تھا، آج کاروبار کے دوران 979 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ یہ سنگ میل حاصل کیا. اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل اضافے اور مثبت رجحان حکومت کی معاشی پالیسیز پر تجارتی اور کاروباری برادری کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاسی کرتا ہے. پنجاب کی امن و امان کے بارے میں کابینہ کمیٹی کا 36واں اجلاس آج لاہور میں ہوا، جس میں پاکستان جنوبی افریقہ کرکٹ سیریز کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا. اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پنجاب کے وزیر صحت اور کمیٹی کے چیئرمین خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ اس کرکٹ سیریز کے لیے ایک جامع سیکیورٹی منصوبہ وضع کیا گیا ہے. اجلاس کے دوران پنجاب کے 7 اضلاع میں 36 پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی تقرری کی بھی منظوری دی گئی. پنجاب کی صوبائی ہنگامی امدادی ادارے نے کہا ہے کہ پنجاب کے تمام دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے اور سیلاب زدہ علاقوں میں پانی کی سطح میں نمایاں کمی ہو رہی ہے. ادھر پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کی کوششیں اور نقصانات کا تخمینہ لگانے کا سروے جاری ہے. ان لینڈ ریونیو سروس کے 51ویں خصوصی تربیتی پروگرام کے زیر تربیت افسران کے ایک وفد نے آج کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کی ہے. وفد سے باتیں کرتے ہوئے گورنر سندھ نے ان لینڈ ریونیو سروس کو پاکستان کی معیشت میں انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے. کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ افسران کی قابلیت، تربیت اور لگن مالیاتی نظام کی بنیاد ہیں. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ قومی سطح پر ہر فرد کو قانون پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے. اسرائیلی فوج نے صبح سے اب تک محصور غزہ پر مسلسل حملوں میں مزید 23 فلسطینی شہید کر دیے ہیں. اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک کم از کم 66,000 فلسطینی شہید ہو چکے. ادھر اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے علاقے میں اپنے تازہ حملوں میں ایک 14 سالہ لڑکے سمیت مزید 15 فلسطینیوں کو بھی گرفتار کر لیا. صدر آصف علی زرداری نے پاکستانی باکسر سمیر خان کو تھائی لینڈ میں منعقدہ یوتھ ورلڈ بینٹم ویٹ میں تاریخی جیت پر مبارکباد دی ہے. اپنے تہنیتی پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ سمیر خان کی ریکارڈ جیت پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے. انہوں نے کہا کہ سمیر خان نے ٹائٹل جیت کر عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند کیا. اس سے قبل ابھرتے ہوئے باکسنگ سٹار سمیر خان نے اپنے بھارتی حریف بنٹی سنگھ کو شکست دے کر یوتھ ورلڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل اپنے نام کیا تھا. یہ پہلا موقع ہے جب کسی پاکستانی باکسر نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے. معروف پاکستانی گلوکارہ نسیم بیگم کی 54ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. وہ 1936 میں امرتسر میں پیدا ہوئیں. نسیم بیگم نے اردو اور پنجابی میں سینکڑوں فلمی گیت گائے. ان کی مسحور کن آواز کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ ان کے مداح ہیں. 1965 میں بھارت کے خلاف جنگ کے دوران نسیم بیگم ان گلوکاروں میں سے ایک تھی جنہوں نے اپنی سریلی آواز سے ملی نغموں کو دوام بخشا. ان کے قومی گیت ہے راہ حق کے شہیدوں نے قوم اور مسلح افواج کے حوصلے بلند کیے. وہ 1971 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئیں. ریڈیو پاکستان آج سپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف گلوکارہ نسیم بیگم کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا. اور اب جانیں گے موسم کا حال. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. تاہم جنوب مشرقی سندھ میں بعض مقامات پر موسم جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور آندھی چلنے کا امکان ہے. آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 36، کراچی 39، پشاور 33، کوئٹہ 28، گلگت اور مری 24، مظفر آباد 31، جبکہ سری نگر 26 اور جموں 34 اور لیہ میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.